چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. یعنی 6 چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے ایسے عطا فرمائی ہے کہ پہلے تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اللہ نے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی عطا نہیں فرمائی تھی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، پہلے نمبر پر فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات کہنا کہ جس میں الفاظ کم ہو لیکن اس کے معنی کثیر ہو، جو بات تھوڑی ہو لیکن اس کے مطابق بہت زیادہ اور بہت وسیع پیمانے پر ہو. اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے صرف میرے نبی کو عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام جب بات بیان فرمایا کرتے تھے تو آپ کی بات، آپ کے الفاظ بظاہر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس کے مطلب کو انسان دیکھتا تھا اور جب اس کے معنی پر انسان غور فکر کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معنی اور اس کے مطالب وسیع ہیں. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ بالکل چھوٹا سا جملہ ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. چونکہ انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے، انسان زبان سے بولتا ہے، اور ہزاروں گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور جب انسان اس زبان کے ذریعے سے گفتگو نہ کرے اور انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور غلط گفتگو وہ نہ کرے تو ہزاروں گناہ سے وہ انسان بچ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے. اب جب انسان جھوٹ بولے گا تو وہ گنہگار ہوگا. آپ نے فرمایا من صمت نجا، چپ رہو تمہیں کامیابی ملے گی. انسان جھوٹ بولنے سے چپ رہ جائے اسے کامیابی مل جائے گی. انسان الزام زبان کے ذریعے سے لگاتا ہے، انسان خاموش ہو جائے تو وہ الزام لگانے کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا. اس زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے پر بہتان باندھتا ہے. انسان خاموش ہو جائے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ بہتان والے ایک عظیم کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے. انسان اس زبان کے ذریعے سے گالی دیتا ہے، جو کہ گالی دینا کعبے کو توڑنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور وہ سامنے والے کو گالی نہ دے تو انسان بہت بڑے گناہ کبیرہ سے محفوظ رہ سکتا ہے. انسان اس زبان کے ذریعے سے کسی کو حقیر کہتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے. اگر انسان میرے نبی کی اس حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ باندھے، اور اس زبان کے ذریعے انسان غلط بات نہ کہے اور اس زبان کے ذریعے انسان جھوٹ نہ بولے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ اتنے سارے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. یہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے من صمت نجا، جو بالکل چھوٹی سی حدیث ہے، آدھی لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے معانی اور مطالب پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنے گناہوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ عرب میں بھی یہ کہاوت ہے جسمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ زبان کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. زبان بظاہر چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جرم اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہم اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سکلت امک یا معاذ، اے معاذ تو نے کیسی بات کر دی ہے؟ فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا
हसाइद अलसिनतिहिम। याद रखो मुआज, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले लोग इस ज़बान की वजह से होंगे कि जिन्होंने ज़बान को कंट्रोल नहीं किया है, जिन्होंने ज़बान का गलत इस्तेमाल किया है, जिन्होंने ज़बान के जरिए दूसरे को तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए आपने फरमाया मन सबत नजा, जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। इसलिए कि आप खामोश रहे तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो सही है या गलत है, जो कुछ भी आपने अपनी ज़बान से निकाला है, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो कुछ भी इंसान अपनी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ करता है अल्लाह ने निगरां और फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है और वो उसकी बात को नकल करता है। इसलिए आपने फरमाया मन समत नजा, ये छोटी सी हदीस है, इसीलिए आपने फरमाया उतीतु जवामिअल कलिम, कि मुझे जवामिअल कलिम अता फरमा गए। इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नियत के ऊपर है। आप सारी रात तहज्जुद के अंदर रहे, आप सारी रात नफल के अंदर रहे, आप सारी रात कुरान की तिलावत करते रहे, आप सारा दिन तस्बीह लेकर के जिक्र करते रहे, आप सारा दिन खैरखाही का काम करते रहे, आप किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दे, आप किसी गरीब का मकान बनवा दे, आप कहीं पर मस्जिद में इमदाद कर दें, आप कहीं पर मदरसे में इमदाद कर दें, आप कहीं पर मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा की इमदाद कर दें, जितने भी नेक काम और खैर के काम हैं वो तमाम के तमाम आप करें, लेकिन अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो ये खैर के काम पर आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और अगर आप छोटा सा छोटा और मामूली सा मामूली काम भी करें लेकिन अल्लाह की रजा के लिए करें, सही नीयत के साथ में करें, सुलझनी के साथ में करें, इखलास के साथ में करें, तो फिर उसी छोटे से अमल का आपको कल क़यामत के दिन बहुत पहाड़ के बराबर सवाब आता है। इसलिए आपने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियत पर है। छोटी सी हदीस है और कितने बड़े मतालिब को और मानी को आपने वादे फरमा दिया कि ए मेरी उम्मत के लोगों, जब भी किसी नेक काम को करना चाहो तो फिर सिर्फ एक ही नियत रखो कि मेरा इस नेक काम से मकसद ना इज्जत है, ना शोहरत है, ना वजाहत है, ना चर्चा है, ना नामुरी है, कुछ नहीं है। मैं ये नेक काम कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूं। एक और हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। मेराज, शब मेराज के अंदर हमारे नबी तशरीफ ले गए और आप सातों आसमान पर और उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे और फिर उससे आगे आप अर्श पर पहुंचे और आपने अल्लाह ताला से कलाम किया, आपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू की और आप महफ़ कलाम हुए। अब जब उम्मती इस बात को सुनता है, पढ़ता है, तो उसके दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि काश मुझे भी कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अपने पैदा करने वाले परवरदिगार से महफ़ गुफ्तगू हो जाऊं, मैं अपने पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से बात करने वाला बन जाऊं, मैं अपने पाक पालनहार खालिक और मालिक से अपनी जरूरियात का सवाल करने वाला बन जाऊं। जिस तरीके से पैगंबर ने अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू की, पैगंबर का उम्मती भी ये चाहता है कि मैं भी किसी तरीके से गुफ्तगू करूं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका भी हल बताया और फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनीन की मेराज है। मैं नबी आसमान पर गया, सिदरतुल मुंतहा पर गया, अर्श पर गया और अल्लाह के सामने हम कलाम हुआ, लेकिन मेरा कोई उम्मती मेरी तरह आसमान पर और अर्श पर नहीं जा सकता है। और आपने फरमाया लेकिन अगर तुम अल्लाह से हम कलाम होना चाहते हो, तुम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना चाहते हो, तुम अल्लाह से बातचीत करना चाहते हो, तो नमाज की नीयत बांधो। जब तुम नमाज की नीयत बांध लोगे तो अल्लाह से तुम्हारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। मेरी मेराज वहां पर हुई थी, तेरी मेराज यहां पर हो जाएगी। हदीस शरीफ के अंदर आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज के अंदर जब वो सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करता है, इज़ा क़ाल अल-अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और जब बंदा नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हमीदनी अब्दी, अल्लाह ताला बंदे के जवाब में फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। व इज़ा क़ाल अल-अब्दु अर्रहमानिर रहीम, और जब बंदा नमाज में अर्रहमानिर रहीम कहता है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला
اسنا علی عبدی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ نماز میں مالک یوم الدین کہتا ہے، قال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ نماز میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے، قال اللہ عز وجل هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو میں وہ کچھ دوں گا جو وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہرے گفتگو ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اور کتنے بڑے مطالب اور معانی کو واضح کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے سے، شان و شوکت کے ذریعے سے اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا، اور آپ کے رعب اور دبدبے اور چاہ و چرال سے دشمن 1 مہینے کی مسافت دور سے ہی کانپا کرتا تھا۔ ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے صدقات کو، زکات کو، خیرات کو، ان تمام چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے امتوں کے اندر جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا اور صدقات کے مال ہوا کرتے تھے اور زکات کا مال ہوا کرتا تھا، اس زکات اور صدقات اور خیرات کے مال کو کسی بھی انسان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جب کوئی انسان صدقہ یا زکات نکالتا تو اس مال کو پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیا جاتا۔ بقربان تأکلہ النار، آسمان سے آگ آتی اور آگ اس مال کو کھا لیتی۔ آسمان سے آنے والی آگ نے جس کے صدقے کو، خیرات کو کھا لیا ہے، اس کا مطلب اس کا صدقہ اور خیرات قابل قبول ہے، اور اگر آسمان سے آنے والی آگ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل میں اس امت پر یہ رحم فرمایا اور یہ فضل اور کرم فرمایا کہ اس امت کے مالداروں سے زکات لی جائے گی، اس امت کے مالداروں سے صدقات لیے جائیں گے، لیکن پچھلی امتوں کی طرح اسے آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وتعطى علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکات نکلوائیے، صدقات نکلوائیے۔ پھر ان صدقات کا کرنا کیا ہے، اس کے مصرف کو بھی اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ الی آخر الآیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مصارف کو متعین فرما دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے، پچھلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنایا ہے۔ پہلے امتوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ کے اندر جانا پڑتا تھا۔ آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے نماز، پہلے امتوں کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جس طریقے سے حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جانا پڑے گا، اسی طریقے سے پہلی امت کے اندر عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پاکیزہ بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا۔ اب اگر مسجد دور ہے اور نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے تو آپ مصلی بچھائیے اور مٹی کے اوپر نماز
پڑھ لیجئے، جس طریقے سے اللہ مسجد میں پڑھی ہوئی نماز کو قبول فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ اس زمین پر پڑھی ہوئی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو پاکیزہ بنایا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وضو کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرو، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پھر جہاں کہیں بھی پاکیزہ مٹی ہو اس پاکیزہ مٹی کے ذریعے سے تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز کو ادا کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام رسولوں کی طرف، مجھے تمام نبیوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کی طرف، تمام عالم کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن نے بھی کیا اور اللہ کے نبی نے بھی کیا، اور یہ دعویٰ پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے اوپر نبیوں کا اختتام کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو میرا پہلا سوال یہودی کے